عائشہ مجاہد کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ احمد سمو امیر کل منگل کی صبح شورا کونسل کے سیشن نمبر 52 کا افتتاح فرما رہے ہیں۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے کہا ہے کہ شورا ترقیاتی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے سنجیدہ کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ریاست قطر اور تاجکستان نے متعدد قانونی اور عدالتی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ اور فلسطین میں شہیدوں کی تعداد 5070 سے تجاوز کر گئی ہے اور پہلی مرتبہ عکا اور خلیج حفا میں خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل 24 اکتوبر 2023 بروز منگل قانون سازی کی پہلی مدت کے تیسرے سیشن کے مطابق شورا کونسل کے ایوان میں اس کے سالانہ سیشن نمبر 52 کا افتتاح فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر اس موقع پر شورا سے خطاب بھی فرمائیں گے، جس میں ریاست قطر کی پالیسیوں اور مختلف شعبوں میں اس کی مستقبل کی ترجیحات اور مختلف علاقائی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں ریاست کے موقفوں پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ شورا کونسل کے سیکریٹریٹ نے بتا دیا ہے کہ اس نے اس سالانہ ایونٹ کے لیے اپنی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ شورا قومی قانون سازی کے ذریعے ترقیاتی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے سنجیدہ کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ شہریوں کی امنگوں اور خواہشات کو موقر حکومت کے ساتھ تعاون اور تکامل کے ذریعے پورا کیا جا سکے۔ وہ کل 24 اکتوبر 2023 منگل کے روز شورا کونسل کے سالانہ سیشن نمبر 52 کی افتتاح کے موقع پر ایک بیان دے رہے تھے۔ وزیر داخلہ اور لخویہ فورس کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے آج جمہوریہ عراق کے وزیر داخلہ جنرل عبدالامیر کامل الشمری نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان سیکورٹی کے شعبوں میں تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ اور لخویہ فورس کے کمانڈر اور ان کے عراقی ہم منصب نے دونوں ملکوں کی داخلہ وزارتوں کے مشترکہ اجلاس کے محضر نامے پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ قطر کی جانب سے وزارت داخلہ میں سیکورٹی کے لیے وزیر داخلہ کے مشیر جنرل سعد بن جاسم الخلیفی اور عراق کی جانب سے وہاں کے وزیر داخلہ کے مشیر برائے ٹریننگ جنرل زیاد طہ علی نے اس محضر نامے پر دستخط کیے ہیں۔ ریاست قطر اور جمہوریہ تاجکستان نے قانونی مدد، جرائم کے مسائل میں عدالتی معاونت اور مجرموں کو پکڑنے اور عدالت سے سزا پانے والوں کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے کے متعدد سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفاری، جو اس وقت تاجکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور جمہوریہ تاجکستان کے اٹارنی جنرل جناب رحمون یوسف احمد زود نے ان سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون محترمہ لولو بنت راشد الخاطر سے کینیڈا کے وزیر بین الاقوامی تعاون جناب احمد حسین نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں مختلف شعبوں خاص طور پر بین الاقوامی تعاون کے شعبے میں فروغ دینے کے وسائل، فلسطینی سرزمین خاص طور پر غزہ کی پٹی کی موجودہ صورتحال، شدت میں کمی لانے کے وسائل اور وہاں انسانی امداد پہنچانے کے کام میں مشترکہ تعاون کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے اس ملاقات میں قطر کے اس مستقل موقف کا اظہار کیا ہے کہ وہ سول باشندوں کو نشانہ بنانے کی ہر شکل و صورت کی مذمت کرتا ہے۔ بے گناہ سول باشندوں اور خاص طور پر عورتوں اور بچوں کا قتل اور اجتماعی طور پر لوگوں کو سزائیں دینے کی پالیسی کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔
انہوں نے اس امر کی اہمیت پر بھی زور دیا کہ انسانی بنیادوں پر فائر بندی اور امداد پہنچانے کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ غزہ پر کی جانے والی جارحیت کی روک تھام کے لیے تمام بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کو یکجا کیا جائے اور منصفانہ و جامع امن کی بحالی کے لیے سنجیدہ کام کیا جائے۔ شورا کونسل بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کے 147ویں اجلاسوں اور ان کی سائیڈ لائن میں منعقد کیے جانے والے دوسرے اجلاسوں میں شرکت کر رہی ہے۔ یہ اجلاس آج پیر کے روز انگولا کے دارالحکومت لوانڈا میں شروع ہو گئے ہیں اور 5 روز تک جاری رہیں گے۔ ان اجلاسوں کا عنوان رکھا گیا ہے امن، انصاف اور طاقتور اداروں کے لیے پارلیمانی عمل۔ بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کے ان اجلاسوں کے ضمن میں ہی دہشت گردی کی روک تھام اور ساحل کو بچانے کی دعوت کی عالمی قبولیت سے دوسری عالمی پارلیمانی سربراہ کانفرنس بھی منعقد کی جائے گی۔ بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں کے فریم میں ہی شورا کونسل نے عرب پارلیمانی گروپ کے کوآرڈینیشن اجلاس میں بھی شرکت کی ہے، جس میں جنرل اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل ہنگامی شق شامل کرانے کی درخواست پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اس یونین کی مرکزی اور ذیلی کمیٹیوں میں ارکان کی خالی سیٹوں کے لیے عربی گروپ کے امیدواروں کے ناموں کا فیصلہ کر لیا گیا۔ قطر اگلے ماہ نومبر کی 6 تاریخ کو کوریا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تعاون کے فورم نمبر 19 کی میزبانی کر رہا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ جمہوریہ کوریا کی وزارت خارجہ کے تعاون سے یہ فورم منعقد کر رہی ہے۔ وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تنظیموں کے ادارے کے ڈائریکٹر جناب علی بن خلفان المنصوری نے دوحہ میں انسانی امور کے کاموں میں کوآرڈینیشن کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر اوچا کے نمائندے ڈاکٹر احمد مری سے ان کے اسناد نمائندگی وصول کی ہیں۔ بین الاقوامی تنظیموں کے ادارے کے ڈائریکٹر نے اوچا کے نمائندے کے لیے ان کی مہموں میں کامیابی اور مختلف شعبوں میں اوچا کے ساتھ قطر کے تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ جمہوریہ چیک کی وزارت امور خارجہ میں ڈپلومیٹک پروٹوکول کے ادارے کی ڈائریکٹر محترمہ مارکیٹا شابخوفا نے جمہوریہ چیک کے لیے قطر کے سفیر جناب ناصر بن ابراہیم الننقاوی سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کی ہیں۔ مقبوضہ سرزمین کے حالات واقعات میں آج پہلی مرتبہ شہر عکا اور اسرائیل کے شمال میں واقع خلیج حیفا میں بھی خطرے کے سائرن بج اٹھے ہیں۔ قابض فوج نے کہا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے لبنان سے آنے والے اور عکا کے ساحلوں کے قریب فضائی حدود پار کرنے والے ایک ڈرون طیارے کو روک دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر رواں مہینے اکتوبر کی 7 تاریخ سے جاری جارحیت میں اب تک 5087 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں سے 2550 بچے ہیں اور 15200 دوسرے زخمی کر دیے گئے ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج اپنی جنگ کے 17ویں روز بھی غزہ کی پٹی کے رہائشی علاقوں، شہروں اور دیہاتوں پر اندھا دھند بم اور راکٹ برسا رہی ہے اور انفراسٹرکچر تباہ کر رہی ہے۔ غزہ کی پٹی میں صحت کی تنصیبات بری طرح تباہ کر دی گئی ہیں اور وہاں بیماروں اور زخمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ قابض اسرائیل کے طیاروں نے اشفا میڈیکل کمپلیکس اور القدس اسپتال کے آس پاس بھی بڑی بمباری کی ہے۔ سیاسی سطح پر ذرائع نے بتایا ہے کہ یورپی یونین کے رہنما اس ہفتے اسرائیل اور حماس تحریک کے درمیان ہونے والی جنگ میں فائر بندی کی اپیل کریں گے تاکہ غزہ میں بحفاظت انسانی امداد پہنچائی جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ 27 ملکوں پر مشتمل اس یونین کے رہنما آئندہ جمعرات اور جمعے کے ایام میں براسلز میں جمع ہوں گے اور نام نہاد یورپی کونسل کے اجلاس کے ایجنڈے میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا موضوع سر فہرست ہوگا۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی سرپرستی میں کل منگل کے روز سٹی اسکیپ قطر 2023 نمائش منعقد کی جا رہی ہے۔
اسلامک انٹرنیشنل بینک نے بھی ریئل اسٹیٹ کے اس ایونٹ میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے، جس کی بنیاد بینک کے کلائنٹس کو ریئل اسٹیٹ ایونٹ فائنانسنگ کے اختیارات کی فراہمی میں اس کی دلچسپی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نمائش ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے بارے میں مختلف آراء کے حصول کے لیے بھی بہت موزوں ہے۔ وزارت مواصلات نے اعلان کیا ہے کہ ریاست قطر آرتھر ڈی لٹل کے جاری کردہ گلوبل الیکٹرک موبائل ٹو ریزیڈنس انڈیکس جیمرکس 2023 کے مطابق پوری دنیا میں 9ویں نمبر پر آئی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کی وزارت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ریاست قطر کی کامیابی پائیدار نقل و حرکت کو فروغ دینے کے لیے اس کے عزم کا نتیجہ ہے۔ وزیر مملکت اور فری زونز اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین جناب احمد بن محمد السید نے ورلڈ اکنامک فورم کے بانی اور صدر پروفیسر کلاؤس شواب اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سرمایہ کاری کے مواقع اور فری زونز کی جانب سے پیش کی جانے والی ایڈوانٹیجز یا فوائد اور مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی نے اثاثہ جات کی مینجمنٹ میں مہارت رکھنے والے امریکن بلیک اسٹون گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین CEO اور اس گروپ کے بانی پارٹنر جناب اسٹیفن شوازمن کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں نمایاں ترین عالمی مالیاتی اور بینکاری کی ڈیولپمنٹس پر بات چیت کی گئی۔ قطر فائنینشیل ٹیکنالوجی سینٹر کے زیر انتظام انکیوبیشن اور بزنس ایکسلریشن پروگراموں سے فارغ التحصیل ہونے والی کمپنیوں کے 5ویں بیچ کے پروجیکٹ ڈیمو ڈے کا انعقاد کیا ہے۔ یہ تقریب قطر سینٹرل بینک کی سرپرستی میں منعقد کی گئی اور اس میں سینٹر کے اسٹریٹجک پارٹنرز شریک ہوئے۔ منصوبہ بندی اور شماریات کی اتھارٹی نے ریاست قطر کے اقتصادی اعداد و شمار کا دریجہ نامی سہ ماہی رسالے کا شمارہ نمبر 44 شائع کر دیا ہے، جس میں قومی کھاتوں، قیمتوں اور عوامی مالیات سے متعلق دستیاب تازہ ترین مائکرو اکنامک اشارے ایک رپورٹ کی شکل میں جمع کر دیے جاتے ہیں۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر کل منگل کی صبح شورا کونسل کے سیشن نمبر 52 کا افتتاح فرما رہے ہیں۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے کہا ہے کہ شورا ترقیاتی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے سنجیدہ کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ریاست قطر اور تاجکستان نے متعدد قانونی اور عدالتی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں، اور فلسطین میں شہیدوں کی تعداد 5070 سے تجاوز کر گئی ہے اور پہلی مرتبہ عکا اور خلیج حفا میں خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں۔ اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر سیف رحمان اور اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون ہشام الخمیس اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز FM 107 قطر نیشنل ریڈیو پر، اور میں اس ویڈیو کو ریکارڈنگ کر کے ایڈیٹنگ کر کے آپ کو نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل پر اپڈیٹ کیا ہوں اور فیس بک شیخ نور پیج پر اپڈیٹ کیا ہوں۔ یہ نیوز چینل یہ نیوز اپڈیٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، کوئی فیک نہیں رہتا، کوئی ملاوٹ نہیں رہتا، اسی لیے میں اس کو اچھی طرح سے ایڈیٹنگ کر کے میں یوٹیوب میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ آپ کو اسی طرح سے ویڈیو دیکھنا ہے، اصلی نیوز آپ کو ملتے رہے، اسی لیے میرے چینل نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ کر کے رکھ لیجئے، تاکہ اپڈیٹ جیسے ہی ہوا نیوز ہر دن وہ آپ کو ملتا رہے۔